قرآن پاک میں تکراری طریقہ جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں بار بار جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار اس چیز کو رپیٹ بھی کیا گیا ہے، کوئی بھی کام بار بار کہا گیا ہے۔ اس طرح سے اور مختلف طریقہ تدریس جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے تجرباتی طریقہ ہے، مشاہداتی طریقہ ہے، استخراجی طریقہ ہے، استقرائی طریقہ ہے، مباحثی اور تعلیمی سیر کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کروائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے ان طریقہ تدریس پہ عمل بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں نفس مضمون کے مطابق تدریس، کہ جو کوئی بات یا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانا ہوتا تھا اس کو بار بار جو ہے وہ رپیٹ کرتے تھے، بار بار جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر طلبہ کی استطاعت کا خیال رکھتے تھے، طلبہ سے مراد جو بھی اشخاص یا جو بھی لوگ ان کے پاس ہوتے تھے ان کا مینٹل لیول کیا ہے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بدو آتا تھا تو اس کے مطابق اس سے بات کرتے تھے، اگر کوئی عرابی آتا تھا تو اس کے مطابق، اگر پڑھے لکھے لوگ آتے تھے تو اس سے ان کے مطابق بات کرتے تھے، تاکہ بات جو کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں بات جو ہے وہ آ جائے۔ پھر آسان سے مشکل کی طرف جاتے تھے، یعنی شروع میں ہی مشکل بات جو ہے وہ نہیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اگلے بندے کو مشکل ہو، بلکہ پہلے آسان لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے پیراؤں میں بات کرتے تھے، پھر مشکل بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے۔ پھر مثالوں سے وضاحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں مثالوں سے وضاحت بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسم خزاں میں درخت کو ہلا کر فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے اور وضو فرمایا کہ جس طرح سے یہ قطرے جو ہیں پانی کے میل اور کچیل صاف کر رہے ہیں، اسی طرح سے جب انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے، انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر تکرار کا طریقہ، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ تکرار کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز بار بار رپیٹ کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے، اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ طریقہ جو ہے وہ بار بار جیسے والدین کے حقوق کی بات ہے، جیسے حقوق اللہ کی بات ہے، تو ساتھ ہی والدین کے حقوق کی بات جو ہے وہ بار بار قرآن پاک میں رپیٹ ہوتی ہے۔ پھر ہے سوالیہ انداز، قرآن پاک کا یہ بھی طریقہ تدریس ہے کہ جیسے وہ ہے آیت کے دن اور رات کے آنے جانے میں اور سورج کے نکلنے میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، تو پھر یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالی انداز اپنایا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے کہہ دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، یعنی وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اس چیز کو بھی بار بار سوالی انداز میں بھی پوچھا گیا ہے۔ پھر ہے تقریری طریقہ، قرآن پاک میں تقریری طریقہ بھی جو ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی اپنایا۔ تقریری طریقہ سے مراد لوگوں کو، آپ جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو لوگوں کو لیکچر دیں، کوئی بھی بات جو ہے ٹاپک جو ہے اس پہ ایکسپلین کریں، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اس سوال کا جواب دے دیا جائے۔ استاد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دو گروپ تھے، ایک عبادت میں مشغول تھا اور دوسرا علم والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ متعلم کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، طالب علم کے جو قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے قرآن پاک، یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک میں جب کوئی شخص جو ہے وہ آتا ہے علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے آگے اپنے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں چلا جاتا تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی صرف پڑھانے کا ہی درجہ نہیں ہے بلکہ پڑھنے کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معلم بنو یا متعلم بنو، یعنی پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو، اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت اختیار نہ کرو۔ نیکسٹ ہے اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کی بنیادیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں سب سے پہلے نظریہ حیات ہے۔ نظریہ حیات کسی بھی ملک
کسی بھی قوم کے مذہب سے خاص کیا جاتا ہے. جیسا کسی قوم کا، جیسا کسی ملک کا مذہب ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا نظریہ حیات ہوتا ہے. یعنی زندگی کے گزارنے کے بارے میں، موت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جیسا اس کا نظریہ ہوگا، بیسک تھنکنگ اس کی ویسی ہی ہوگی. تو ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم جو یہاں پہ اعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہونا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں، جب ہمیں آخرت کا وقت آئے گا تو ہمیں اپنے اعمال کے لیے ان چیزوں کو جواب دہ ہونا ہے. تو اسلامی نقطہ نظر میں ہم یہی چیزیں جو ہیں اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلام جو ہے دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ لے کر نہیں چلتا. اسلام میں اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت خالص ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ خوش ہوں گے، تو آپ کو اس چیز کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کی تعریف. تعلیم کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ تعلیم جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو انسان کی ہم پہلو شخصیت کی، یعنی اس کی روحانی، اخلاقی، جذباتی ہر قسم کی نشوونما کرے. اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات میں، اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو وہ مقصد جو ہے انسان پورا کرے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. بحیثیت مسلمان تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کی جائے جس کے بچنے کا حکم آیا ہے. اور رضا الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور معرفت الہی اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جب ہم کسی کو پہچان لیتے ہیں، کسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کا فیورٹ رنگ پہنے تاکہ اس کو اچھے لگیں، یا جیسے جو ہے وہ اس کو جو چیز اس کو پسند ہے اس کا پسندیدہ گفٹ دینے کی کوشش کریں، اس کے جیسا بننے کی کوشش کریں، یا جو عادات اس کو پسند ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کی ناراضگی کا ڈر ہو. ہر وہ کام، ہر اس کوشش میں لگا رہتا ہے جس سے اللہ کے راضی ہونے کا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو اسلام میں مقاصد تعلیم میں یہی مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو ابدیت کا شعور انسان کو دینا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میری تخلیق کا کیا مقصد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، فکر آخرت کی نشوونما، یعنی وہی بات کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. ہمیں اگلی دنیا میں جانا ہے جو کہ غیر فانی ہے، ختم نہیں ہوگی. ہمیں وہاں پہ اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وہ دنیا، وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی. اس کی تیاری جو ہے وہ کروانا. منصب خلافت، متوازن نشوونما اور قیادت عالم کی تیاری، کائنات کا ادراک اور تذکیر کائنات جو ہیں وہ اسلام کے مقاصد تعلیم ہیں. اسلام میں تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا.